شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ علیم ہے۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں صوفیانہ روایت۔ وہ لمحہ جب کتابیں خاموش ہو گئیں اور دل بولنے لگے، وہ دن جب علم کا غرور ایک معمولی تنکے کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے قلندر کا جس نے علم بھی پڑھا اور علم کو جھکا بھی دیا۔ یہ ہیں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک کرامت صدیوں سے اہل علم کو بھی رلا دیتی ہے۔ پانی پت کا وہ زمانہ جب علم طاقت سمجھا جاتا تھا، مناظریں، بحثیں، فتویٰ اور علمی برتری، ہر کوئی اپنے علم پر نازاں تھا، اور انہی میں ایک نام سب سے روشن تھا، شیخ شرف الدین حسین یعنی بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خود بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے علم کے ساتھ عاجزی کو چنا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے کتب خانے کی ساری کتابیں دریا میں پھینک دیں۔ کچھ علماء کرام دل میں کھٹک محسوس کرنے لگے، کہنے لگے اگر یہ درس و تدریس چھوڑ چکے ہیں تو لوگ انہیں ولی کیوں کہتے ہیں؟ یہی سوچ آہستہ آہستہ آزمائش میں بدلنے لگی۔ طے پایا کہ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو آزمایا جائے۔ وہ علماء کرام پہنچے اور ایک نہایت پیچیدہ سوال جو فلسفے کا تھا ان کے لیے تیار کیا گیا۔ ایسا سوال جو صرف کتابی علم کا جو ماہر ہو وہی حل کر سکتا تھا، دل سے نہیں۔ علماء پورے اعتماد کے ساتھ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محفل سجی، لوگ جمع ہو گئے، سوال کیا گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ ایک لمحہ، پھر دوسرا لمحہ، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لوگوں نے دل میں سوچا شاید یہ قلندر لاجواب ہو گیا، مگر یہ خاموشی عاجزی تھی، کمزوری نہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کی طرف دیکھا اور ایک معمولی سا تنکا اٹھا لیا اور نہایت سکون سے فرمایا اگر علم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر سکتا ہے تو یہ تنکا خود بخود ہل جائے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ تنکا ہلنے لگا۔ نہ ہوا، نہ ہاتھ، نہ کوئی سبب۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم اگر غرور بن جائے تو وہ تنکے سے بھی کمزور ہے، اور عشق اگر سچا ہو تو تنکے کو بھی حرکت دے دیتا ہے۔
علماء پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سر جھک گئے۔ کئی علماء نے کہا، ہم نے علم تو سیکھا مگر دل بھول گئے تھے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو ایک بہت بڑے عالم اور صوفی حضرت قطب ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی سگی خالہ تھیں، اور بہت بڑی عالمہ ولیہ بھی تھیں، اور قرآن شریف بھی حفظ کر چکی تھیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا 2 مزار ہے، ایک کرنال میں اور ایک پانی پت میں، اور اس کی وجہ کیا ہے ہم پچھلے بیان میں تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ان کا سالانہ عرس رمضان شریف کے پہلے عشرے میں پانی پت میں ہوتا تھا 3 دن تک، پھر اس کے بعد یہاں ختم ہونے کے بعد کرنال میں ہوتا تھا۔ دونوں مزار شریف ان کا نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے، عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کرنال شریف میں جو ان کا مزار مبارک ہے، اس کے بارے میں صوفیانہ روایت میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن بادشاہ اورنگزیب نے جب وہاں پڑاؤ کیا تھا تو اس نے قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل قبور کہا۔ جواب میں ایک قبر سے آواز آئی تھی، وعلیکم السلام یا سلطان المسلمین۔ اس کے بعد بادشاہ اورنگزیب نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی مزار ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اورنگزیب نے ان کی روضہ مبارک کی تعمیر کرنے کا حکم دے دیا اور خانقاہ بنوایا۔ اسی دور میں ایک عالم مولانا ضیاء الدین سنابی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو شریعت کے بہت پابند تھے، اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مونچھ کے بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے تھے، جو شریعت کے حدود سے آگے بڑھ چکے تھے۔ کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، مگر یہ مولانا ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں زبردست تھے۔ وہ ایک دن گئے قینچی لے کر اور آپ کی داڑھی کو پکڑا اور مونچھوں کو تراش دیا۔ آ جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی مبارک کو چومتے رہتے تھے، اور لوگ جب وجہ پوچھتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پکڑی گئی ہے۔ ایک واقعہ صوفیانہ روایت میں ملتا ہے کہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے تھے۔ وجہ یہ ہوئی کہ ان کا ایک مرید جو درویش بھی تھا، جب بازار سے گزر رہا تھا تو پیچھے سے شہر کے عامل کی
سواری آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ کے سپاہیوں نے آواز لگائی، چلو ہٹو بچو، مگر یہ درویش اپنی دنیا میں محو تھے، چلتے رہے چلتے رہے۔ اسی سلسلے میں ایک چوبار نے ان کے سر پر ایک ڈنڈا دے مارا۔ چوبدار کا یہ ڈنڈا مارنا تھا کہ یہ درویش سیدھے جا کر اپنے پیر و مرشد حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے یہ بیان کیا اور اپنا سر دکھلایا۔ تو یہ تھی ان کے جلال کی وجہ۔ انہوں نے اپنے منشی کو بلوایا اور کہا، لکھو ایک خط بادشاہ کے نام کہ جس شہر کے عامل نے ڈنڈا مارا ہے اسے سزا دے اور اسے اس کے عہدے سے ہٹا دے، ورنہ تو سوچ لے میں تیرا ملک کسی اور کو بخش دوں گا۔ بادشاہ نے جب یہ تحریر پڑھی تو سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے شہر کے عامل کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کے لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خدمت میں بھیجا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صوفیانہ کلام سے انہیں ایسا سحر زدہ کر دیا، انہیں مسحور کر دیا کہ ان کا جلال ٹھنڈا ہو گیا۔ سلسلہ جاری ہے۔